السلام علیکم وعلیکم السلام جناب، میرا ایک سوال تھا جی بھائی. جانوروں کو لے کے. جیسے کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں کبوتروں کو کھانا کھلاتے، گھر میں اناج دیتے، گھر سے ان لوگوں کو دانی دیتے کبوتروں کو. کتنے لوگوں میں دیکھتا ہوں راستے میں سے کتے رہتے ان کو کچھ بھی بسکٹ کھلاتے. تو ہمارا مذہب دین اسلام اس چیز کو لے کے کیا کہتا ہے؟ نہیں کیا ان کو یہ سب جو کرتے کیا اس پہ ثواب ہے؟ ذرا مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. بالکل میں حاضر ہوں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں ان کو ڈال کر دانا بہت مسرور ہوتا ہوں. میں ان کو ڈال کر دانا بہت مسرور ہوتا ہوں. مجھے آنگن کی چڑیوں سے دعا لینے کی عادت ہے. دوستو بھائی اور بہنوں، اس اسلام میں آپ سراپا رحمت ہے اور رحم دلی وہ ایک نعمت اور ایک ایسی خاصیت ہے. بلکہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ یہ کہ ایک بندہ اپنے آپ بھی اپنے معاملات میں نرمی اور دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے. دوستو بھائی اور بہنوں، دنیا میں اللہ کی سب سے محبوب ترین جو صفت ہے وہ رحم کرنا ہے، رحیم ہے. اور جو بندہ دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں نے، خاص طور پر اگر بات کریں مسلمانوں کی، تو مسلمانوں نے بڑے پتھر دل یہ مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے دے. ہم جانوروں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، پرندوں کو بھگا دیتے ہیں اور ان مخلوقات کو بھول جاتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے. اور ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے اور بھلائی سے پیش آنے یا رحم دلی سے پیش آنے کی تلقین یا حکم دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ عورت کو صرف اس وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید رکھا تھا اور نہ اسے کھانا کھلایا، نہ اسے پانی پلایا، نہ آزاد چھوڑا کہ وہ زمین سے کچھ کھا پی سکتی. اور دوسری طرف جو بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک آدمی نے راستے میں وہ جا رہا تھا، سخت ترین اس کو پیاس لگی. جب کنویں کے پاس وہ گیا تو دیکھا کہ ایک کتا مٹی چاٹ رہا ہے، پیاس سے وہ نڈھال ہے. اس نے اپنا جوتا بھر کر کتے کو پانی پلایا. اللہ نے اس کی یہ نیکی قبول فرمائی اور اسے جنت عطا فرما دی. دوستو بھائی بہنوں، اللہ کے رسول دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نعمتیں بہت ساری ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن رحم دلی اور رحم سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، ان اللہ یرحم من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کیا کرتے ہیں. انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں کے ساتھ رحم دلی اور محبت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی پودا لگاتا ہے یا زمین اگاتا ہے اور اس سے انسان پکی یا جانور کچھ کھاتے ہیں، کچی پکی کھجورے یا اناج یا سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی یہ مسلم ہے کہ یہ روایت ہے. تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو نیکی کرنی ہے، مسلمان کو رحم دلی سے پیش آنا ہے، مکان، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چرند پرند کوئی بھی ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحم کرنے کا حکم دیا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو جو عرش پر ہے وہ
آپ پر رحم کرے گا. تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں میرے عزیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک کتے کو جو کنویں کے پاس گرمی سے ہانپ رہا تھا اسے پانی پلایا. اللہ نے اسے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے یہ بخش دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحم کرنے کا حکم اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے. ہمیں رحم کرنا چاہیے، چاہے جن انسان ہوں یا انسان کے کوئی بھی جانور ہوں یا پھر وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں. ہمیں کسی کو بھی نقصان نہیں دینا ہے، کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے. دوستو یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں کہ جناب یہ کتابوں میں لکھی جانے والی باتیں ہیں. نہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہے، اور ان تعلیمات پر جو عمل کرے گا اللہ کا وہ نیک بندہ ہوگا. وہی مسلمان کہلانے کے لائق ہے جو کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء. تو کوئی ایسا کام کیجئے، کوئی پودا لگائیے یا زمین میں پیڑ اگائیے یا پانی کے پلانے کے کوئی نل یا کنویں کھدوائیے. یہ نیکیاں ہیں، اور اس سے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی چرند پرند فیضیاب ہوں گے وہ آپ کے لیے صدقہ شمار ہوگا. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ انسان او طیر او بہیما الا کان له به صدقہ. یہ صدقہ، یہ بشارت صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس بشارت کو قبول کیجئے، اس خوشخبری کو قبول کیجئے. اور کبوتر اگر آپ کوئی پال رہا ہے لیکن ان کے ساتھ سختی مت کیجئے. ان کو سردی لگتی ہے تو ان کے لیے جس طرح سے آپ سردی کے موسم میں جیکٹ پہنتے ہیں، ان کے گھر بھی ایسے بنائیں کہ ان کو بھی سردی نہ لگے. آپ اپنے پالتو جانوروں کو ضرور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کریں، اور ان کے موسم کی جو تبدیلی ہوتی ہے نا ان کے علاج معالجے کا بھی انتظام کریں. مجھے امید ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ اور ہم مل کر شریک ہوں گے، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تاکہ یہ نیک خصلت لوگوں تک پہنچے اور اللہ کا انعام حاصل کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. جس طریقے سے ہم روزانہ آپ کی خدمت میں ویڈیوز لے کر آتے ہیں، آپ بھی آ جایا کریں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے. آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ مجھے جواب دیجیے گا. یس لکھیے گا. یس.